پرتشدد جرائم پر لگام لگانے کے لیے ملک کی جنگ کو اجاگر کرنے والے اعداد و شمار کے مطابق سویڈن میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران گینگ لینڈ کی فائرنگ سے 23 معصوم راہگیر ہلاک اور 30 زخمی ہو چکے ہیں۔ سویڈن نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے گروہی تشدد پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی ہے، جو بنیادی طور پر اسکور سیٹلنگ اور منشیات کی منڈی کو کنٹرول کرنے کی لڑائیوں سے منسلک ہے۔ پیر کو جاری کیے گئے پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق معصوم متاثرین میں آوارہ گولیوں کا نشانہ بننے والے افراد، غلط شناخت کے معاملات اور ٹارگٹ گینگ کے ارکان کے رشتہ دار شامل ہیں۔ مالی کی فوجی حکومت کے رہنما اسمی گوئٹا نے گزشتہ ہفتے باغی گروپوں کی بغاوت میں سابق وزیر کی ہلاکت کے بعد وزیر دفاع کا کردار سنبھالا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن چینل ORTM نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ گوئٹا القاعدہ سے منسلک گروپ ٹوارگ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بڑے پیمانے پر حملوں میں ساڈیو کمارا کی ہلاکت کے بعد یہ عہدہ سنبھال رہا ہے۔ سابق اینڈرسن ہروٹ سرمایہ کار کیٹی ہاؤن نے پیر کو ایک پریس ریلیز میں اعلان کیا کہ اس کی فرم نے کرپٹو اور بلاک چین کی پشت پناہی کے اپنے تھیسس کو جاری رکھنے کے لیے نئے فنڈز میں $1 بلین اکٹھے کیے ہیں۔ سرمایہ کو ابتدائی اور بعد کے مراحل میں سٹارٹ اپس میں پھیلا دیا جائے گا، بلومبرگ نے رپورٹ کیا، اور کرپٹو اور بلاک چین اسپیس کے اندر اسے متبادل اثاثوں جیسے سونا اور دیگر اشیاء، ایجنٹی معیشت اور مالیاتی خدمات پر مرکوز سٹارٹ اپس کی پشت پناہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انٹیلیجنس فراہم کنندہ ایپفیگس کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق تصویری ماڈل کی ریلیز خے موبائل ایپس کے لیے ترقی کر رہی ہے، جو روایتی ماڈل ایپ ڈیٹس کے مقابلے میں 6-5 ڈاؤن لوڈز پیدا کر رہی ہے۔ یہ پچھلے زیادہ ڈاؤن لوڈز پیدا رہے، جنہوں سے ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جب بات چیت کے تجربات کو تقویت دینے والے نئے ماڈلز کی ریلیز نے صوتی چیٹ انٹرفیس جیسی نئی خصوصیات کے ساتھ ساتھ زیادہ مانگ کو بڑھایا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IA کی ایک رپورٹ کے مطابق جیواشم ایندھن کے شعبے میں میتھین کے اخراج سے نمٹنے سے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے اور توانائی کی حفاظت میں اضافہ کرنے کی کوششوں میں مدد ملے گی، خاص طور پر ایران کے بحران سے عالمی رسد کو خطرہ لاحق ہے۔ پیر کو جاری ہونے والے IA کے گلوبل میتھین ٹریکر 2026 نے نوٹ کیا کہ انسانی سرگرمیوں سے ہونے والے تمام میتھین کے اخراج میں تیل گیس اور کوئلے کی صنعتوں کا حصہ تقریباً 35% ہے، تاہم ان کو کم کرنے میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے، رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ زیمبیا کی حکومت نے صحت کی خدمات اور معدنیات کے لیے کئی $1 بلین کے معاہدوں پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ مولمبو ہیمبے نے پیر کو کہا کہ مجوزہ معاہدے واشنگٹن کی ناقابل قبول شرائط اور ترجیحی سلوک کے مطالبات کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE نے پیر کے روز باضابطہ طور پر عرب پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OAPEC سے علیحدگی اختیار کر لی، ایک اور بلاک سے نکلنے کے چند دن بعد، جس نے توانائی کی منڈیوں کو دھچکا پہنچایا۔ یہ اعلان OPEC اور وسیع تر OPEC اتحاد سے UE کے پہلے اخراج کے بعد ہے۔ اسلام آباد قومی احتساب بیورو نیب کراچی نے پیر کے روز حیدرآباد کے دہہ گنجو ٹکر میں گلشن سرمست ہاؤسنگ اسکیم میں بحریہ ٹاؤن کو غیر قانونی طور پر الٹ کی گئی 80 ایکڑ سرکاری زمین کی بازیابی کا اعلان کیا۔ پریس ریلیز کے مطابق 6 ارب روپے مالیت کی یہ زمین ضلع حیدرآباد کے ایک پرائم ایریا میں واقع تھی۔ واشنگٹن ایک حالیہ سروے کے مطابق ایران کے خلاف امریکی قیادت میں جنگ کے بارے میں امریکی یہودی برادری کے کچھ حصوں میں رائے عامہ میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس میں حمایت میں نرمی اور مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ مختلف پولز کمیونٹی کے مختلف طبقات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، دونوں ہی مہم کے بارے میں بڑھتے ہوئے تحفظات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے پیر کو بتایا کہ پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے بحیرہ عرب میں ہندوستانی آف شور ٹگ اور سپلائی جہاز میں پھنسے ہوئے نصف درجن سے زائد ملاحوں کو انسانی امداد فراہم کی۔ عملے کے لیے ریسکیو اور سپورٹ آپریشن، جس میں 6 ہندوستانی اور 1 انڈونیشین شہری شامل تھا، ممبئی میں میری ٹائم ریسکیو اینڈ کو آرڈینیشن سینٹر کی جانب سے پاکستانی حکام سے رابطہ کرنے اور مدد کی درخواست کے بعد شروع کیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ کی سپریم کورٹ نے عارضی طور پر اسقاط حمل کی گولی کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے تجویز کرنے
اور میل کے ذریعے مہلت میں ادویات تک رسائی کو محدود کرنے والی عدالتی پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس سیموئل ایٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا ہے۔ جسٹس سیموئل ایٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا جس میں نیو اورلینز میں قائم 5ویں یوم ہفتے کے لیے موقوف کرتے ہوئے ایک پرانے وفاقی قاعدے کو دوبارہ نافذ کیا گیا، جس میں مائف پرستون حاصل کرنے کے لیے ذاتی طور پر کلینشین کے دورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار ہجوم پر چڑھا دی گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے اب خطرہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات پیش نہیں کی۔ ایمرجنسی سروسز نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا واقعہ قرار دیا۔ مقبول ویب سرور مینجمنٹ سافٹ ویئر سی پینل اور ویب ہوسٹ مینیجر کے بنانے والوں کی جانب سے صارفین کو اس کے سافٹ ویئر میں ایک اہم خامی سے آگاہ کرنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہیکرز اب بھی ہزاروں ویب سائٹ نشانہ بنا رہے ہیں جو کمزور سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں۔ پیر تک 5,50,000 سے زیادہ ممکنہ طور پر کمزور سرور سی پینل چلا رہے ہیں۔ پیر تک 5 لاکھ جو دنوں سے مستحکم ہے، ایک ایسی تعداد جو دنوں سے مستحکم ہے، اور اب تقریباً 2000 سی پینل واقعات سے سمجھوتہ ہونے کا امکان ہے جو جمعرات کو تقریباً 44,000 سے کم ہے۔ یہ اعداد و شمار شیڈو سرور کے ذریعہ شائع کیے گئے ہیں، ایک غیر منافع بخش تنظیم جو سائبر حملوں کے لیے انٹرنیٹ کو اسکین اور مانیٹر کرتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے بعد صوبے بھر کی ضلعی انتظامیہ نے پراپرٹی ویلیویشن ریٹس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس سے متعلق رگڑ کو کم کرنے سے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیر کو وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بتایا گیا کہ ملک میں جون کے تیسرے ہفتے تک POL مصنوعات کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ یہ معلومات ملک کے پیٹرولیم، آئل اور لبریکینٹس کے اسٹاک کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم کو دی گئی۔ جنوبی وزیرستان خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں اعظم ارسک بازار کے قریب سیکورٹی فورسز کی چوکی پر خودکش حملے کی کوشش کو پیر کی شام ناکام بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری کوچ کا استعمال کرتے ہوئے آرمی پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم پاک فوج کے جوانوں کی بروقت کارروائی سے گاڑی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئی۔ نیو یارک سٹی کے سابق میئر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ چیمپئن روڈی گیولانی نمونیا سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کے ترجمان کے مطابق آپ خود ہی سانس لے رہے ہیں۔ ایکس پر ایک بیان میں ترجمان ٹیڈ گڈمین نے کہا کہ گیولانی کو 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ایئر وے کی محدود بیماری تھی جس نے نمونیا سے لڑنے کی صلاحیت کو کم کر دیا۔ آسٹریا نے 3 روسی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام لگا کر ملک بدر کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ بیٹ مینل ریسنگر نے کہا کہ سفارتکار جو پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سفارتی عمارتوں کی چھتوں پر نصب اینٹینا کے جنگل کا استعمال کرتے ہیں۔ برٹنی سپیئرز زیر اثر گاڑی چلانے کے شبہ میں اپنی گرفتاری کے بعد کم چارج میں جرم قبول کرنے پر راضی ہونے کے بعد جیل کے وقت سے بچیں گی۔ 44 سالہ کا وکیل پیرکو عدالت میں پیش ہوا اور اس نے منشیات یا الکحل میں شامل لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا جرم قبول کیا۔ سپیئرز کو سماعت میں شرکت کی ضرورت نہیں تھی۔ مقامی حکام نے بتایا کہ پیر کی سہ پہر مشرقی جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار کے ہجوم پر چڑھ جانے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میئر برکھارڈ جنگ نے کہا کہ مشتبہ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام ابھی تک محرک کے بارے میں واضح نہیں ہیں۔ مقامی حکام نے پیر کو بتایا کہ مشرقی جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار کے متعدد افراد کو ٹکرانے کے بعد کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ لیپزگ کے فائر بریگیڈ کے سربراہ ایکسل شوہ کے مطابق 2 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے، جبکہ 20 مزید متاثرہ ہوئے ہیں۔ گیم اسٹاپ نے ای کامرس کی بڑی کمپنی ای بے کو حاصل کرنے کے لیے 56 کی غیر منقولہ بولی لگائی، ایک کمپنی جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ ای بے نے پیر کو پیشکش کی تصدیق کی اور کہا کہ پیشکش موصول ہونے سے پہلے گیم اسٹاپ کے ساتھ کوئی بات چیت یا رسائی نہیں ہوئی۔ کیا پیشین گوئی کی منڈیوں کا عروج رک نہیں سکتا؟ پولی، مارکیٹ اور کالشی جیسی کمپنیاں عروج پر ہیں اور اسی طرح ان کے گرد تنازعات بھی ہیں۔ امریکی سینیٹرز پر ایسی سائٹس استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ایک امریکی فوجی پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پہلے سے ہی ہماری حقیقت کو کیسے بدل رہا ہے؟
اس قسط میں نیپال اور بھارت کے درمیان طویل عرصے سے جاری سرحدی تنازع اس وقت بھڑک اٹھا جب نئی دہلی نے ایک متنازع ہمالیہ درے کے ذریعے مذہبی یاتریوں کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کھٹمنڈو کی وزارت خارجہ نے اتوار کو یاترا کو دوبارہ شروع کرنے پر نئی دہلی پر تنقید کرتے ہوئے بھارت کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ لیپولک درہ جو وہاں بیٹھتا ہے جہاں نیپال ہندوستان اور تبت سے ملتا ہے، نیپال نے 1816 کے سگولی کے معاہدے کی بنیاد پر دعوی کیا ہے جو اس نے اپنی مغربی سرحد کی وضاحت کے لیے ہندوستان کے برطانوی نوآبادیاتی حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایلون مسک بمقابلہ اوپن اے آئی ٹرائل گزشتہ ہفتے شروع ہونے سے 2 دن پہلے مسک نے ماڈل بنانے والے کے صدر اور شریک بانی گریگ بروک مین کو ٹیکسٹ کیا۔ مسک نے بروک مین کو مشورہ دیا کہ اوپن اے آئی اس معاملے کو حل کرے۔ بروک مین کے جواب میں دونوں فریقوں کو اپنے سوٹ چھوڑنے کی تجویز دینے کے بعد تبادلہ پٹری سے اتر گیا۔ مسک نے جواب دیا، اس ہفتے کے آخر تک آپ اور سام امریکہ میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والے آدمی ہوں گے۔ اگر آپ اصرار کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ بریڈ ٹیلر کا اے آئی اسٹارٹ اپ سیرا ٹائیگر گلوبل اور جیوی کی سربراہی میں 950 ملین فنڈنگ راؤنڈ اکٹھا کر رہا ہے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا اس نے اپنی پوسٹ کو 15 بلین سے اوپر دھکیل دیا۔ اس اضافے سے سیرا کو کام کرنے کے لیے $1 سے زیادہ کا فائدہ ملتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اے آئی آج سے چلنے والے صارفین کے تجربات کے لیے عالمی معیار بننے کے لیے استعمال کرے گی۔ بہت سی اے آئی کمپنیوں کی طرح سیرا بھیڑ بھری مارکیٹ میں اپنی ترقی کے لیے ہوشیاری سے بہت متحرک رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات چند سال پہلے صرف 4 ڈیزائن پارٹنرز کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فارچون 50 کے 40 سے زیادہ صارفین ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پلیٹ فارم پر چلنے والے ایجنٹ اربوں بات چیت کو ہینڈل کر رہے ہیں، رہن کی مالی آمد سے لے کر انشورنس کے دعووں پر کارروائی کرنے، ریٹرن کا انتظام کرنے اور غیر منفاتی فنڈ ریزنگ مہم کو طاقت دینے تک۔ ہم اے آئی ڈومرز کو کب سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ یہ اوپن اے آئی کے غیر منافع بخش اے آئی کاروبار کو بند کرنے کی ایلون مسک کی کوشش کا ایک اہم ذیلی متن ہے۔ اس کے وکلاء کا استدلال ہے کہ تنظیم کو ایک خیراتی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کی توجہ اے آئی کی حفاظت پر تھی اور منافع کے حصول میں اپنا راستہ کھو بیٹھی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ گوگل ڈیپ مائنڈ کے لیے عوامی جذبے والے کاؤنٹرویٹ کی ضرورت کے بارے میں تنظیم کے بانیوں کے پرانے ای میلز اور بیانات کا حوالہ دیتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ایران سے شروع ہونے والے ڈرون حملے کے بعد پیر کو متحدہ عرب امارات کے تیل کی صنعت کے ایک بڑے زون میں آگ بھڑک اٹھی جب خلیجی ریاست کی فوج نے اپنے پانیوں پر 3 ایرانی میزائلوں کو تباہ ہو گیا۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیموں کو آگ پر قابو پانے کے لیے ہیری ٹیموں کو فوری طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ فجیرہ میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا کہ حملے میں 3 ہندوستانی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ کیا پیشین گوئی کی منڈیوں کا عروج رک نہیں سکتا؟ پولی مارکیٹ اور کالشی جیسی کمپنیاں عروج پر ہیں اور اسی طرح ان کے گر تنازعات بھی ہیں۔ ریاست متحدہ کے سینٹرز پر اب ایسی سائٹوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ایک امریکی فوجی پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ پہلے سے ہی ہماری حقیقت کو کیسے بدل رہا ہے؟ اس قسط میں